السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ کہ خادم حسین رضوی صاحب وفات پا گئے، اور اسی پہ میرے ساتھ موجود ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں ان کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم باسط، فی زمانہ یہ پرہیپس اس وقت سب سے بڑے دکھ کا دن ہے کہ ایک ایسا شخص جو ناموس رسالت اور ختم رسل پر ایک قلم بلند کیے کھڑا تھا اور تمام ایسی قوتوں کے سامنے ڈٹ گیا تھا جو ایسی کوئی واردات کرنے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہتی ہیں جس میں عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جب ہمارے ملک میں بہت ساری سماجی اور شرعی نقب زنی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ ایک بڑا آدمی تھا جو اس دنیا سے چلا گیا۔ اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جس نام کے ساتھ وہ اٹیچ تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، ان کی عزت اور ان کی آبرو کے ساتھ، ان کی ناموس کے ساتھ، تو مرنے سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ وہ ایک نظریے کی طرح زندہ رہیں گے۔ مرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کی ان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ کیسا پایا آپ نے ان کو؟ اب میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ان زمانوں میں ان سے رابطے ہوئے تھے جب میں غلیظ فیمنسٹوں کے خلاف بولا تھا، تو انہوں نے شاباشی دی تھی اور میں اس پر ان کا مشکور بھی تھا۔ اور وہ تو آپ کو بڑا پسند کرتے تھے، آپ کے بارے میں بڑا تقریروں میں آپ کے بارے میں بولا انہوں نے۔ میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ یہ ایک غیرت مند مسلمان کی نشانی تھی، اور سمجھیے کہ وہ ایک غیرت مند مسلمان اس دن ایک غیرت مند مسلمان کی ہی تعریف کر رہا تھا۔ اس میں میرے کو بڑے پن کی بات نہیں تھی۔ یہ انہی کو زیب دیتا تھا، اور انہوں نے بانگ دہل ڈٹ کر سب کے سامنے کہا جو بات بہت سارے لوگ سامنے آ کر نہ کر سکے اور مجھے ٹیلی فون کر کے کہتے رہے۔ یہ ان کے پاس یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ بات سب کے سامنے اور ڈٹ کر کہی۔ سر، اقبال کو وہ بڑا پڑھتے تھے، اقبال سر بڑا اچھے انداز میں پڑھتے تھے اقبال کو، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ میں اس پہ میں بھی بہت اپنا خوش تھا ان سے کہ وہ باقاعدہ ایک عالم تھے جنہوں نے اقبال کو باقاعدہ گھول کے پیا ہوا تھا۔ اور جس طرح وہ فارسی بولتے تھے، میں حیران ہوتا تھا کہ اس زمانے میں اتنی فلوئنٹ فارسی بولنا کم لوگوں کے بس کی بات تھی۔ تو یہ ان کی محبت تھی اپنے دین سے اور اپنے دین کے حوالوں سے لکھنے والے شعراء سے، اور اقبال سے ان کو خصوصی محبت تھی۔ تو میں ان کو اکثر دیکھ کے ان کی یادداشت، ان کی میموری اور ان کا زبان و بیان تو خوش ہوا کرتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے عالم موجود ہیں، اس طرح کے فلسفی کو جاننے والے لوگ موجود ہیں، اور اللہ کا کرم ہے ان کے اوپر۔ ٹھیک ہے سر، ایک چیز جو ہے، کچھ لوگ تو زیادہ تر ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں لوگ، کچھ لوگ ہمیں بھی کمنٹس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ گالیاں دیتے تھے، یہ دیتے تھے۔ اس کے بارے میں ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، اس بات پر باسط میں خود بھی ایسا برا آدمی ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ خدا نخواستہ وہ برے آدمی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنے بڑے آدمی تھے نا، تو کہیں ان کو دیکھ کے مجھے پتہ چلا کہ بڑا آدمی اندر سے معصوم ہوتا ہے بہت۔ تو یہ ان کی معصومیت تھی کہ وہ گالیاں دے جاتے تھے۔ شاید ہمیں بعض اوقات کسی بات کو بیان کرنے کے لیے لفظ کم پڑ جاتے ہیں، تو ہمارے منہ سے ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو ایکچولی ہم نہیں کرنا چاہتے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بڑی معمولی باتیں ہیں جن پر اللہ صرف نظر فرمائیں گے، اور ان کے بڑا ہونے کے لیے اور ان کی بخشش کے لیے ان کا کارنامے بہت ہے۔ اچھا سر، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جگہ آپ کوئی لے سکتا ہے اسی طرح ٹھاٹ کے بولنا، جب بھی کوئی ناموس رسالت پہ آ کے جیسے وہ بولتے تھے، آگے کوئی اس طرح کا شخص ہے جو اس طرح بول سکے؟ دیکھیے، جب تک کوئی آئے گا نہیں اور ثابت نہیں کرے گا، میں کسی کے بارے میں پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے اس کام میں وہ یکتا تھے، اور میں نے ایسا دلیر آدمی نہیں دیکھا جو ڈٹ گیا تمام ایسی قوتوں کے سامنے جو کوشش کر رہے تھے کہ بیچ والا کوئی راستہ اختیار کر لیا جائے اور خدا نخواستہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کے ہونے پر کوئی کسی طرح کا کوئی جھول کریٹ کر دیا جائے تو وہ راسخ مسلمان کی طرح ڈٹے رہے، اور انہوں نے کسی کو یہ جرت نہیں ہونے دی کہ ایسی کوئی کوشش کر کے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو اس میں وہ یکتا آدمی تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کی بوند سے نوازا ہوا تھا ان کو، اور وہ اسی یکتائی کے عالم میں چلے گئے۔ سر دیکھیں پھر انسان کیا چیز ہے سر، انسان کیسے دنیا سے پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی کس طرح بول رہا ہوتا ہے اچانک چپ، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہی تو دیکھیے انسان اور اللہ میں بنیادی فرق ہی بے بسی ہے۔ انسان بے بس ہے، اور اوقات کیا ہے ہماری؟ یہ تو اللہ نے قرآن شریف میں بار بار بانگ دہل کہا کہ اللہ کے بعد ہمارا ایمان ہے موت کے اوپر، کہ وہ پکی ہے، وہ آنی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ تو طے ہے، اور ہماری اوقات کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی کسی جگہ پر پہنچا دے جہاں ہمیں مرنے کے بعد بھی مرنے میں تھوڑی دیر لگ جائے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں کہ ٹی ایل پی والے جو حضرات ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ تو بڑے رو رہے ہیں، اور بڑے انہوں نے یہ کہ ہم یتیم ہو گئے، انہوں نے یہ کہا ہے، تو ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں بھائی، آپ یہ طے تھا کہ آنے والے نے جانا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹ کر سب نے پروردگار کے پاس جانا ہے، تو رونے کی کیا بات ہے؟ وہ آپ کو ایک نظریہ دے گئے، اور یہ نظریہ آپ کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ آپ اس پر ڈٹے رہیے، اور ایسے لوگ کہاں مرتے ہیں، وہ اپنے نظریے کی شکل میں زندہ رہتے ہیں۔ تو آپ ان کے اس نظریے پر ڈٹیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھی بن جائیے، تو وہ کہاں مرے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اچھا سر، آپ نے رضوی صاحب کا جنازہ دیکھا ہوگا، اتنا جم غفیر، کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ یہ ٹریبیوٹ ہے ان کو، ان کے کام کے لیے۔ جب کوئی اللہ کی راہ میں اس طرح کا مجاہد نکلے گا تو اس کے چاہنے والے اس کو ماننے والے اور اس کو خراج تحسین پیش کرنے والے اتنے ہی ہوں گے۔ اور میں سوچتا ہوں اگر کرونا نہیں ہوتا تو یہ جمع غفیر کتنا بڑا ہوتا۔ یہ ان کو سیلیوٹ ہے ان کے کارناموں پر، اینڈ سیلیوٹ ٹو یو خادم حسین رضوی صاحب۔ اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور آپ کی نظریہ ہمیشہ سلامت رہے، اور ہم اس کی پاسداری کر سکیں۔ آمین۔ اللہ پاک انہیں جنت میں بلند ترین رتبہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کی جو قبر ہے اس کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے، اور ان کی سیاحت کو حسنات میں بدل دے، اور کروٹ انہیں جنت نصیب کرے، اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ فی الحال مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔